اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 92 اور 93 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور مسلمانوں کا کام نہیں کہ مسلمانوں کو قتل کریں مگر غلطی سے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی، صحت اور خیر و عافیت سے دوبارہ پروردگار نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اللہ کا کلام کو دوبارہ کنٹینیو کر سکیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب بھی پلیز سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے ضرور صورت جو چھٹیاں ہماری گزری ہیں اس میں ضرور صورت نور اور صورت حجرات سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اس سے ضرور اپنی زندگیوں میں فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اللہ چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ خود بھی سنا ہوگا اور ضرور اس کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو آگے بھی آپ لوگوں نے پہنچایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی سورہ میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تو آیت نمبر 92 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں ہے واسطے مسلمان کے کہ قتل کرے مسلمان کو مگر خطا سے، ٹھیک۔ تو اب ہم نے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ لاسٹ جو ہم اپنی چھٹیوں سے پہلے جو آیتیں ابھی ہم ریویو کر ہی رہے تھے کہ ان میں ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو جیسے ظلم کے خلاف ہے نا، مظلوموں کے خلاف، ظلم کے خلاف جو ہے نا اقدام کرنے، اسٹیپ اٹھانے کی اجازت مل چکی تھی، اور یقیناً جب اقدام کریں گے، قدم اٹھائیں گے، جو آپریشن کریں گے تو اس میں کچھ مسئلے مسائل کا سامنا بھی ہوگا۔ ان کا ذکر جو ہم نے لاسٹ آیتوں میں پڑھا، تو جو لوگ فتنوں کو ہی پسند کر رہے تھے نا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اجازت دی تھی کہ تم اب مسلمانوں ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہو، مگر دھیان رہے کہ کوئی بد احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے جنگ کے معاملے میں کوئی بھی حالات ہو سکتے ہیں نا، اور تمہارے ہاتھوں سے کسی مسلمان کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آج کے ٹاپکس میں یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہے واسطے مسلمان کے کہ قتل کرے مسلمان کو مگر بائی ایکس، تھوڑا سا کوئی خطا کے طور پہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دھیان رکھو کہ تمہارے ہاتھوں سے کسی مسلمان کا قتل نہ ہو جائے، ہے نا۔ کسی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کہ جان بوجھ کر تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، مگر کیا ہے بائی ایکسیڈنٹلی کوئی کام ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یعنی کہ ان منافقوں کی بات نہیں ہو رہی جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے آئے تھے جن کی قتل کی اللہ نے اجازت دے دی تھی، بلکہ ایسے مسلمان جو اسلامک ممالک میں رہتے ہیں یا کفار کے درمیان رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو ابھی مکہ سے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے نا، تو ان کے پاس ان کی یا پھر عرب کے کچھ آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہاں مسلمان بھی تھے جو ابھی نہیں مائیگریٹ ہوئے تھے، تو اسلام کے خلاف تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے لوگ تھے جو اگر کبھی کوئی لوگ ایکشن جو حالانکہ نان مسلم کنٹری میں رہتے تھے مگر اسلام کے خلاف نا انہوں نے کفار کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے دشمن کے ملک میں رہتے یا غیر اسلامی ممالک میں رہ رہے تھے، تو ایسے حالات ہو جائیں، اگر ہو جایا کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو کیونکہ اجازت مل چکی تھی نا، تو ایسے حالات ہو جایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ان ممالک پہ حملہ کرنا ہوتا تھا، ان سے غلطی سے کوئی مسلمان نہ مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم نے احتیاط بھی رکھنی ہے کہ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں سے کسی کو خطا میں کوئی ہو جائے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرے۔
ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اگر قتل خطا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتل خطا اگر کسی سے ہو جائے، کسے کہتے ہیں قتل خطا؟ فار ایگزامپل آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پتہ ہے نا، کہ وہ ان کو بچانے کے لیے گئے تھے، مگر وہ جو پنچ مارا وہ بائی ایکسیڈنٹلی مر گیا ہے نا ان کی انٹینشن نہیں تھی مگر ہیپنڈ ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں ہم لوگ ہم شکار کے اوپر جاتے، شکار کرنے جاتے ہیں، مارا اس نے پرندوں کو یا کسی کو بائی ایکسیڈنٹلی کسی کو لگ گیا، یا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے فائر کرتے ہیں نا، ایئر کیا وہ ہوا میں جو فائر کرتے ہیں، کتنے دفعہ آپ نے سنا ہوگا کسی کو جا کے لگ گئی ہے نا، یا تیر انداز تھے، مارا کسی کو، لگ گیا کسی کو، کسی کو لگ سکتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ان کی انٹینشن نہیں تھی مگر ہیپنڈ ہو گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹروں سے بھی ہو جاتا ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں آپریشن کے درمیان کوئی ایسا ہیپنڈ ہو گیا کہ وہ جو ہے مریض ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اور پھر آج کل کے دور میں جو سب سے کامن چیز ہے وہ ہے ایکسیڈنٹ ہو جانا، ہے نا۔ ایکسیڈنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا انٹینشن نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں، مگر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہیپنڈ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے کفارے کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ نہیں ہے واسطے مسلمان کے کہ قتل کرے مسلمان کو مگر جو خطا ہو جائے۔ خطا ہوگی سمجھ گئے نا آپ نے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتل خطا بولتے ہیں۔ اور جو قتل کرے مسلمان کو چوک سے، یعنی کہ بائی ایکسیڈنٹلی اگر ہو جائے، تو پس آزاد کرنا ہے ایک غلام کو، اور بدلہ دینا ہے، دیت دینی ہے، مال سونپنا ہے وارثوں کو طرف ان کے گھر والوں کے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ ٹھیک، تو اب اس کا جو ہے ایسا ہیپنڈ ہو گیا، خدا نخواستہ کسی سے بائی ایکسیڈنٹلی کسی مسلمان کے ساتھ یہ ہیپنڈ ہو گیا، اللہ سب کو حفاظت میں رکھے، تو اب اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا سلوشن ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ دو کام کرنا ہے، ایک اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور ایک بندوں کا حق۔ تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، نمبر ون کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے وہ شریعت میں ان کو پابندی لگائی ہے کہ تم نے غلام کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کیونکہ دیکھیے غلامی تھی، اور قرآن جو ہے نا چاہتا ہے کہ غلامی کو ختم کرنا۔ آپ کو پتہ نا قرآن نے یہ سسٹم کیا تھا، تو کیا تھا؟ تو ایسے کفارہ رکھا اللہ نے، ہر دیکھیے جو مختلف گناہوں کی نا مختلف سزائیں تھیں اور ان کے سلوشنز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا سلوشن رکھا کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو، تو اس کے بہانے کیا ہوگا کہ اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اور جو ہے ایک مسلمان کو غلامی سے آزادی بھی مل جائے گی، کیونکہ جس کا قتل ہوا تھا وہ مسلمان تھا، تو مسلمان ہی غلام کو اللہ نے کہا اب آزاد کرنا ہے۔ دوسرا حق جو ہے وہ بندوں کا ہے، کہ ان کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ خون بہا، جس کو دیت کہتے ہیں، خون بہا، وہ جو وارث ہیں جس کے گھر میں مرڈر ہو گیا ہے، یا مرڈر کہہ لیں، یا بائی چانس جیسے کوئی بھی ہیپنڈ ہو گیا ہے، تو وہ فیملی کو جو ہے آپ خون بہا دے دیا جائے، اللہ کہ وہ خون بہا فیملی معاف کر دے، وہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھیں واقعی اس بیچارے نے پرپزلی نہیں کیا تھا، یہ ایک ہیپنڈ ہو گیا، تو اب ہم ان سے کیا پیسے لیں؟ جو کسی نے پرپزلی کیا ہی نہیں ہے تو کیوں لیں؟ تو یہ آپس کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ خون بہا ہے وہ کتنا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے جو بھی معاشرے کا رواج ہے یا جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہوگا، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ 100 اونٹ کی قیمت، آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے جب بقرہ عید آتی ہے تو ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے، اب 100 اونٹ کی قیمت آپ اندازہ لگا لیجئے، تو اس حساب سے عدالت جو ہے نا، یہ سب کام عدالت میں ہوئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ اب آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور اگر ہے قوم دشمنوں میں سے تمہارے لیے تو وہ مسلمان ہیں، پس آزاد کرنا ہے ایک غلام کو مسلمان، اور اگر ہے قوم، اچھا یہ آگے اس کی بات ہے، اور مزید اس سے آگے اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب دوسری سچویشن آ گئی تو تم نے کیا کرنا ہے۔
تو اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو دشمن قوم ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے کوئی تمہارا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، ایک قوم ہے جس سے تمہاری دشمنی بھی ہے اور اس سے کوئی تمہارا کمٹمنٹ نہیں ہوا ہے، تو مثلاً مکے میں رہتے ہیں، مجبوری سے رہ رہے تھے، ہے نا، تو ایک کیا ہوتا ہے کہ اتنے میں کوئی انسان کسی جو بھی تھا ایک کی اس طریقے سے ہو گیا ہیپن، غلطی سے مار دیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تم کو کیا کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیا کرنا ہے، غلام کو بھی آزاد کرنا ہے اور خون بہا بھی دینا ہے۔ اب اس کے اندر اس سچویشن میں جو دشمن قوم ہے مگر کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے، صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک، کیونکہ تم نے ایک زندگی لی ہے تو اس کے بدلے تم ایک زندگی کو آزاد کر دو۔ یہاں پہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے اگر ہے قوم دشمن تمہارے لیے اور وہ مسلمانوں میں مسلمان ہیں، ہے نا، اور وہ جس کو ہوا، اور پھر آزاد کرنا گردن مسلمان کا، اور پھر اب یہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں، اب علماء کا میں خیال آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خون بہا نہیں دینا، ہے نا، کیا وجہ ہوگی، تو علماء کا یہ خیال ہے کہ دشمن قوم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس فیملی میں صرف ایک ہی انسان مسلمان ہوا ہو گھر میں، ہے نا، اور باقی پوری فیملی جو ہے وہ کافر ہیں ابھی۔ اب جب خون بہا دیا جائے گا، دیت دیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ بھئی وہی پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، وہ تو طاقتور ہو جائیں گے، تو اس لیے علماء کا خیال ہے شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون بہا کی بات مطلب دیت خون بہا دینے کی بات نہیں کی ہے۔ اب تیسری سچویشن یہ ہے، اور اگر ہے قوم درمیان تمہارے اور درمیان ان کے عہد میں ہے، بدلہ سونپا ہوا ہے طرف اس گھر والوں کے، اور آزاد کرنا ہے گردن مسلمان کی، پس جو نہ پائے پس روزہ رکھے 2 مہینے کے لگاتار، توبہ کا طریقہ ہے اللہ کی جانب سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب یہ تیسری سچویشن ہے کہ ایسی قوم جس سے معاہدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کمٹمنٹ ہوا ہے ان کے ساتھ، تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وارثوں کو خون بہا دیں اور غلام آزاد کریں۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ تھوڑی سی اللہ نے آگے پیچھے ورڈز کیے ہیں۔ اب تک جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو اس میں کیا تھا کہ ایک غلام کو آزاد کرو اور خون بہا دو۔ اب اس کے اندر پہلے نمبر پہ آ گیا کہ جس کنٹری سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے تم نے ان کو، ان کے وارثوں کو خون بہا دے دینا ہے۔ نمبر 1 پہلے بات کر دیا گیا ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ کیا۔ کیوں کیا؟ علماء اس میں کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں نا تو وہ دینا لازم آ جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ بازی سے کام کریں، کوئی ٹامٹول کریں، دیر لگائیں، بہانے بازی کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو 2 کنٹریز میں آپس میں کمٹمنٹ ہوا ہے نا، جب ایک انسان دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ٹامٹول کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے نا، ایک دوستی میں بھی آپ دیکھیں گے، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، کسی سے بھی آپ نے کوئی ڈیل بنائی ہوئی ہو اور آپ اپنی ڈیل میں اس پہ آپ صحیح طریقے سے نہ کریں نا، تو کیا ہوتا ہے، بزنس بھی آپ کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ درار پڑ جاتی ہے نا، اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا، اس لیے اللہ نے زور دیا ہے کہ جو کمٹمنٹ کرو نا، کس کے ساتھ کمٹمنٹ میں ہے تو وہ وارثوں کو خون بہا فوراً ادا کر دو، کوئی دیر سویر نہیں ہونی چاہیے، خون بہا مطلب دے دو۔ اور پھر آپ دیکھو اللہ نے ہمیں جب بھی خون بہا کسی کو دینے کی ضرورت پڑے تو احسان کا معاملہ کرو، ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جس گھر سے اس کا پیارا تمہاری خطا کے طور پہ، ایکسیڈنٹلی طور پہ جو ہیپنڈ ہو گیا ہے، خطا کے طور پہ جو تمہارے سے یہ کام ہو گیا ہے، جس گھر سے وہ چلا گیا، کتنا ان کو پیار ہوگا اس سے، کمانے والا ہوگا، کتنے ایکسیڈنٹس میں جوان بچوں کا ہو جاتا ہے، کتنا ماں باپ کے لیے اتنی تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے خود سے جا کے ٹکر لگی، اور ایک ہوتا ہے 2 گاڑیوں کی آپس میں ایسا ہونے سے کتنا دل پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ تو وہ گھر کا ہو سکتا ہے، کمانے والا ہو، ہے نا، یہ ایسا نقصان ہے کہ دیکھیں کوئی کتنی بھی قیمت ادا کر دے وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے ایک شریعت میں ایک سمجھ لیجئے ایک ٹوکن، اس طریقے سے کہہ لیجئے ایک رکھ دیا ہے، ایک فکس اماؤنٹ کر دی ہے
उनका वो नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, मगर फिर भी उनकी माली तौर पे, दिली तौर पे कुछ जो उनका नुकसान हुआ है, जैसे अब कोई घर का बड़ा था, वही कमा रहा था, तो कम से कम ये माली मदद से उनकी क्या हुआ फाइनेंशियल एकदम से नीचे ड्रॉप नहीं हो जाएगी। और दिल की तौर देखिए, जब माली तौर पे भी हालात अच्छे होते हैं ना, तो दिल दिमाग को भी थोड़ा सुकून आता है ना, और फिर इंसान सर्वाइव कर सकता है। तो हम जो है ना इसको तब्दील नहीं कर सकते। ये जो अल्लाह ने शरीयत में अहकाम दे दिया है ना, आप और मैं कोई तब्दील नहीं कर सकता। खून बहा को तो माशरे में ये तमाम चीज़ें क्या होगी, ये अदालत की तरफ से ये सब कुछ सेटअप होगा। तो क्या होगा, दियत जो है, मैंने आपसे कहा था ना, जो माशरे का उस वक्त जो भी हर हुकूमत, हर हर कोई अपने हालात के मुताबिक शरीयत को लेके वो देखेंगे कि भाई लोग कितना है ना, जो भी है वो उल्मा और अदालत जो है ना ये सेटअप करती है। तो ये रिवाज जो है ना, अपना सब कुछ हम उसी हिसाब से देंगे, जो भी है रस्म व रिवाज के हिसाब से दे दिया जाएगा। लेकिन अब अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको गुलाम आज़ाद करने को ना मिले तब क्या करें। अब देखें, अब इसको फ्यूचर की भी बात नज़र आ रही है कि इस्लाम चाहता है कि ग़ुलामी ख़त्म हो जाए, यानी कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि ग़ुलाम ही नहीं मिलेंगे, तुम किसको आज़ाद करोगे। तो अब उसके लिए कहा जा रहा है कि तुम रोज़े रखो, पे दर पे 2 महीने के रखो, ठीक है ना। तो उसका सल्यूशन बताया जा रहा है कि क्या करोगे, कि अगर इतने पैसे नहीं, तो उलमाओं ने कहा है कि इसमें ये भी आ सकता है कि किसी के पास हो सकता है कि इतने पैसे ही नहीं है कि ग़ुलाम को लेके आज़ाद करे, या फिर ग़ुलाम ही नहीं है, दोनों सिचुएशन हो सकती है ना। तो अल्लाह ने कहा 2 महीने के लगातार रोज़े रखने हैं, एक भी बीच में से ड्रॉप नहीं करना है, यानी कि मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस कर दिया तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से आपको शुरू करना पड़ेगा। इल्ला कि जो शरई उज़र होते हैं ना, जैसे ईद आ गई, यकम शव्वाल यानी कि रमज़ान ईद जो आती है हमारी, उसमें तो ईद पे तो रोज़ा नहीं रखते। बकरा ईद है, या फिर ज़िल हज के जो अय्याम है ना, जो 9 10 जो 10 11 12 जो हैं अय्याम, उनमें नहीं रखना, या औरतों के जो मसले होते हैं उसमें नहीं रखना, या बच्चा पैदा हो गया निफास, या इन चीज़ों में जो शरई उज़र है उसके बगैर छोड़ना बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, ठीक। और फिर उल्मा ये भी कहते हैं जो रोज़ा ना रख सके वो क्या करें, है ना। तो उसमें दो राय हैं, ठीक है। यानी कि उल्मा कहते हैं कि ऐसी हालत हो कि वो वाकई रोज़ा नहीं रखता, जैसे मेडिकली तौर पे या उसकी जान ख़तरे में है, ऐसे हालात हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसमें भी जो ना उल्माओं की दो राय हैं। कुछ उल्मा कहते हैं ज़िहार, आपको याद है ना हम लोग पीछे पढ़ के आए थे कि उसमें भी इसी तरह रोज़े रखने का अल्लाह ताला ने कहा था। गुनाह का कफ, अगर वो कोई रोज़े ना रख सके तो खाना खिला दे। लेकिन ये एक उल्मा कहते हैं, ठीक है। ये एक उल्मा की राय है कि वो जो अल्लाह ने तरीक़ा बताया है कि कोई रोज़े ना रख सके मुसलसल 60 रोज़े, तो क्या करना है कि तुमने खाना खिला देना। मगर जो दूसरे उल्मा है ना, जो वो ये कहते नहीं, कुरान में इसका कोई ज़िक्र, उसमें तो वहाँ की आयत में ज़िक्र आया है, इन आयत में अल्लाह ने ज़िक्र नहीं किया, तो लिहाजा रोज़े के बदला रोज़ा ही रखना चाहिए। ये उनका ख़्याल है, ठीक है। ये दो हैं। तो अब जो भी है अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो अल्लाह ना, तो हम सबको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे भाई। हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। जब ये मैं आयतों की तैयारी करी थी, इतना खौफ आ रहा था, बस दुआएं निकल रही थी कि अल्लाह हमें भी, हमारे बच्चों को भी, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। यानी कि रोज़ाना ही हमें रोडों पे निकलना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह की हमेशा हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें इससे पनाह में रखे, अल्लाह हमें इससे बचा के रखे। और फिर जो है देखें, अक्सर जब मैं अक्सर मुझे याद है, मुझे इतना खौफ आता है, वो जो साइड में साइकिल नहीं चला रहे होते और हमको बराबर से गुजरना होता है, इतना अजीब सा खौफ आता है भाई, कभी सामने ही ना आ जाए हमारे, क्या बनेगा। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, सब बच्चों को भी अपनी हिफाजत में रखे। अब जो है अब अल्लाह ताला आगे और भी बताते हैं हमें बात कि ये जो सिर्फ़ जो है ना जो क़त्ल ख़ता है, यानी कि एक बाय एक्सीडेंटली जो मुसलमान का क़त्ल हो जाता है, गलती से हुआ है ना, कोई पर्पसली नहीं, का कितना बड़ा मतलब ये भी एक गुनाह है। इस गुनाह पे ये कफ़ारा बताया जा रहा है, यानी कि ये कमी जो किसी इंसान की चले गई, जो ख़ता से हुई, पूरा नहीं हो सकती, मगर
ایک جو خلش ہو گئی نا تمہارے اندر، جو گلٹ پیدا ہو گئی ہے نا، اب اس کو بھی تو دور کرنا ہے نا. تم نے پیسے تو دے دیے، خون بہا بھی دے دیا، غلام بھی آزاد کر دیے، مگر ایک دل کا سکون بھی تو چاہیے نا. وہ کیا کریں گے؟ اس چیز کے لیے مطمئن کرنے کے لیے اب اللہ نے کہا توبہ کرو. اب آگے آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے تو کہا کہ اگر ہے قوم درمیانی تمہارے درمیان، اس کے درمیان، تو ان کے گھر والوں کو آزاد کرنا، یعنی کہ گردن کو آزاد کرنا. پس جو نہ پائے روزہ 2 مہینے کی لگاتار رکھو. توبہ کا طریقہ ہے اللہ کے جانب سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. تو یہ سب تمام کام تم نے کر دیے ہیں، اب تمہیں کیا ہے؟ توبہ کی بھی ضرورت ہے. کیوں؟ آپ خود اپنے آپ پر ایکسپیریمنٹ کر لیں. کبھی ہم گاڑی چلا رہے ہوں، اگر غلطی سے کوئی جانور ہی ہمارے ٹائر کے نیچے آ جائے نا، ہمارے دل پہ ایک بوجھ سا آ جاتا ہے. ایک اکثر گلیریاں جو ہوتی ہیں بھاگتی رہتی ہیں، خرگوش بھاگتا ہے نا، کبھی کتے، وہ سب جو کراس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بائی ایکسیڈنٹلی ان کو ہٹ کر دینا، ہمارے دل پہ ایک بوجھ سا آ جاتا ہے. پھر دیکھیں یہ صرف ایک جانور کی وجہ سے ہمارا دل بھاری ہو جاتا ہے، تو انسان ہی ہے نا. تو اب اس دل میں جو تکلیف، ایک ڈپریشن جو آ گیا، اس کا کیا علاج ہے؟ اب اس کا علاج ہے مالی طور پہ تو ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا، مگر اب اس دل کے اطمینان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار کرو. یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس گناہ کو، جو ہمارے اندر گلٹ ہے، اس گناہ کو دھونے کے لیے صرف خون بہا، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، دے دینا یا آزاد کر دینا، یہی کافی نہیں ہوگا. تمہارے کیا ہے؟ دل کو سکون چاہیے. اور پھر ہم جب اللہ نے کہا نا، آپ دیکھیں کہ جب ہم پیسہ دیتے ہیں یا 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ روزہ ہے نا ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے نا. تو یہ اللہ نے کہا یہ جرمانہ مت سمجھنا کہ یہ جرمانہ ہے، بلکہ یہ توبہ جو ہے نا، یہ توبہ کا طریقہ ہے. آپ کو جب کسی کو جرمانہ دینا پڑتا ہے تو انسان دیکھیں اوپری دل سے دیتا ہے، مجبوری سے دیتا ہے. اللہ نے یہ ہماری اصلاح کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ ہماری اصلاح کے لیے. توبہ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ جو توبہ کا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں کہ توبہ استغفار بھی کرو، مالی طور پہ بھی دو اور دل سے بھی. تو اس سے کیا ہوگا؟ دل میں ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی، دل میں نرمی آئے گی، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور کفارہ بھی ہو جائے گا. اور ایک مسلمان کا صرف غلطی سے، دیکھیے صرف ایکسیڈنٹلی قتل ہوا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے ایک مسلمان کی خون کی، کہ ایک خطائے قتل ہونے پہ اتنی باتیں ہیں. اللہ نہ کرے کوئی جان بوجھ کے کر دے تو کیا ہوگا، ہے نا. تو صرف اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پکڑ کر لی ہے. اور پھر اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ اور خیرات سے اپنے دل کو بھی پاک کرو، تاکہ جو تمہارے دل پہ غبار ہے وہ چھٹ جائے، تاکہ تمہارے اندر شرمندگی نہ ہو، اور تم شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش نہ ہو، اور آئندہ بھی تمہیں تمہارے نفس اس قسم کی غلطی سے قابو پائے. کیا غلطی؟ جیسے ہم گاڑی تیز چلاتے ہیں تو گاڑی ہلکی چلائیں گے، یہ ہوائی فائر کرتے ہیں تو اس سے پرہیز کریں گے، شکار جاتے ہیں تو بھی احتیاط کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیزوں سے ہم نے احتیاط بھی کرنا ہے، اور ہمارے نفس کو بھی ہمیں قابو میں کرنا ہے. اور گناہ کا کفارہ کا مطلب ہی دیکھیے، نیکی گناہ میں، یعنی کہ جب ہم گناہ کا کوئی کفارہ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کو وہ نیکی جو ہے نا چھپا دیتی ہے، اس کو ہائٹ کر دیتی ہے. جس طرح اب جیسے ہماری ایک سفید دیوار ہے، اس پہ کوئی کالا دھبا پڑ جائے تو اس کے اوپر آپ دیکھیے دوبارہ پینٹ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دھبا مٹ جاتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا گندا گھر ہو جاتا ہے، پینٹ کر تو کیسے صاف ہوتا ہے. تو یہی حال توبہ، استغفار اور جو اللہ نے سب رکھا ہے نا کہ مالی مال کی طور پہ بھی کرو، دی تمام چیزیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دل پہ جو دھبے پڑ گئے نا گناہ کے، وہ اس کو ریکور کریں گے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اور ایک دیکھیے مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھیے مرا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اس کے کوئی اعضاء کا نقصان ہو گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، خدا نہ خواستہ،
تو کیا کریں؟ تو یہ بھی جو ہے نا عدالت فیصلہ کرے گی کہ کتنا کیا کرنا چاہیے، کتنا پیسہ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ سب عدالت کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لا اینڈ آرڈرز بنائے نا، میں نے آپ سے کہا ہر گناہ کا، ہر ایک چیز کی شرعی حدود ہیں، اللہ نے سب کے بارے میں، آپ نے دیکھی سورہ نور میں بھی پڑھا ہوگا زانی کی کیا سزا ہے نا، اور اسی طرح ہر ایک کی سزا اللہ نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کی علم و حکمت سے کہ کس وقت کیا سزا رکھنی چاہیے۔ یہ حدود ہیں اللہ کی، یہ شریعت کی وہ سزائیں ہیں جن کو کوئی، میں آپ، کوئی مسلم ممالک کی قانون، کوئی جج اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ہم سے بھی دیکھیں، یہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھول چوک ہو جائے اسے خطا سے، اس کے لیے معافی مانگو، مالی طور پہ بھی اور دل سے بھی۔ تو اب آپ اور میں اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، ہم بھی قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں کتنی باتیں نہیں پتہ تھی، کتنی زندگی میں ہمارے سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ہی زیرو بہانہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں کس بات کی، تمہیں میں نے زندگی کس لیے دی تھی؟ یہی کہ بس آؤ اٹھو پیدا ہو، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، شادی کرو، بچوں کی شادیاں کرو، اور پھر جب موت کا وقت قریب آئے تو مر جائیں۔ یہ دیا اس لیے دیا تھا میں نے تم لوگوں کو کہ بس تم اپنی جابیں کرو اور بچے پالو، بس یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بہت کچھ کرنے بھی دیا تھا۔ میں نے تو تمہارے لیے ضروری تمام چیزوں کا میں نے تمہارا کام کر چکا تھا۔ اللہ نے دیکھیے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، ہمارے ماں باپ کو ہماری پرورش کے لیے، بڑا کرنے کے لیے ہمیں بھیج دیا، سب کچھ تو اللہ نے، بنیادی ضروریات اللہ نے پوری کر دی۔ اب اللہ نے ایک کتاب بھیجی تھی، اگر ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے تو ہم، ہمارے پاس اللہ نے زندگی دی، آنکھیں دی، دماغ دیا، ہم دنیا کی لاکھوں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اگر ایک کتاب اللہ کی نہیں پڑھ کے ہم یہ ایکسکیوز دیں گے کہ اللہ تمہارے احکام تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھے، تو یہ ایکسکیوز ہمارا چلنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، خود بھی علم حاصل کریں اور پلیز آگے بھی بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی اویئرنیس ہو۔ تو اور پھر بھول چوک غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے سب کو، اللہ تعالیٰ ان تمام جو قتل خطا ہے اس سے حفاظت میں رکھے۔ اب آیت نمبر 93 ہے، یہ لاسٹ ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، اسی میں پڑھا رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہوئی، اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اللہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب آپ دیکھیں، یہ اب ایک آیت ہے اور اس کے اندر جان بوجھ کی سزا کی سزائیں آپ ذرا کاؤنٹ کرتے چلے جائیے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کے قتل کرے گا، نمبر 1 جہنم کی سزا ہے، نمبر 2 ہمیشہ رہے گا، نمبر 3 اللہ کا غضب اس پہ آ جائے گا، نمبر 4 اللہ کی لعنت آئے گی، نمبر 5 بڑا عذاب، جس کو بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار ہے، رسوا کرنے والا بہت بڑا عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ ایک آیت میں 5 سزائیں دی گئی ہیں، صرف ایک انسان کی جان کی حرمت کا قتل کرنے والا 5 سزائیں ہیں۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو سخت ترین کافروں کے لیے آئی ہیں نا، جس کو پڑھ کے دل دہل جاتا ہے، یہ وہ سزائیں دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے۔ اور دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا میں کیوں مر گیا، نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کیوں مار دیا۔ آپ نے دیکھا ایک فائرنگ، اتنی ساری فائر کر دیتے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیوں مر گیا، اور نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا کہ بھئی یہ بیچارے معصوموں کو کیوں مار دیا۔ تو اس طرح کا زمانہ آ جائے گا۔ اور ایک مسلمان کا دیکھیے، مسلمان پہ حق ہے کہ اس کی جان کی احترام کیا جائے۔ اگر اس نے اس کی جان لے لی تو اس کا، یعنی کہ حقوق، اس کا مطلب ہے کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے اس نے، کیونکہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیونکہ جس کو تو مار دیا ہے نا، جس کا حق تھا، حق تلفی کر دی، اب تو وہ دنیا سے ہی چلا گیا، اب تم اس کو معافی کیسے مانگیں گے؟ اس کو تو تم نے مار ہی دیا۔ وہ کفر، دیکھیے وہ کافر قوم میں جیسے مسلمان رہتے ہیں، تو اب جیسے ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ ایک کافر قوم ہے جس پہ مسلمان رہتے ہیں، تو اب ہم مسلمانوں کی یہ ہے نا کہ ان کی دین، اور اگر وہ مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں تو ان کو دین اور جان اور نفس کی حفاظت مسلمانوں کے حوالے ہے۔
اگر ایک مسلمان ہمارے درمیان رہتا ہے تو مسلمان کی جو حکومت ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دین کی حفاظت کی جائے، اس کی جان کی حفاظت، اس کے نفس کی حفاظت کی جائے، ہے نا، کیونکہ جب سیکیورٹی ملتی ہے تو انسان اپنے ایمان پہ بھی رہتا ہے، اور جب معاشرے میں مسلمان کنٹری ہوتا ہے تو کتنے سارے حرام چیزوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو اس کے نفس کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کنٹری میں ہے نا، تو یہ کافر ملک میں تو ایک مسلمان رہتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی حفاظت نہیں ہو سکی، لیکن جب ایک مسلمان کنٹری میں آ جاتے ہیں تو یہ ساری حفاظتیں ایک گورنمنٹ جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، وہاں کی حکومت کرتی ہے۔ اگر وہ وہیں آ کے اس کو مار دیا جائے تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا وہ کتنا بڑا مظلوم ہو گیا، اور مارنے والا دیکھیے کتنا بڑا ظالم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو حفاظت میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 5 بڑے بڑے اس میں بتائے ہیں گناہ، اس کی سزا بتائیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اب ایک چیز اور سن لیجئے، دیکھ لیجئے، جو قتل ہے نا، جان بوجھ کے قتل، یعنی کہ جان بوجھ کے، یعنی کہ ارادے کے ساتھ کرنا، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے عرب کا رواج تھا، لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو مطلب ان کو مار دیا جاتا تھا، اور ارادہ کر کے قتل کرنا، کوئی چیز اٹھا کر مار دینا، ہے نا، جس سے وہ مر جائے، یعنی کہ انٹینشن ہے کہ اس کو مارنا ہی، کسی کو زہر دے دینا، کسی کو پتھر اٹھا کے مار دینا، کسی پہ جادو کر کے مار دینا، ہے نا، اور پھر جو ہے کسی کو چاقو سے مار دینا، جس کی نیت ہو مارنے کی۔ اور ان کے لیے بھی جو ہے، جو ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ اللہ نے بتائی، نہیں کہ بہت سخت سخت سزا بتائی ہے یہ، مگر یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے نا وہ کافر نہیں ہو سکتا، اس سے کیا ہوگا، لمبی ترین سزا ہوگی، یعنی کہ جو اللہ نے کہا ہے نا لمبی سزا ہمیشہ کی، تو یعنی کہ وہ جو مسلمان جس نے یہ پرپزلی ایسا کیا ہے نا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ لمبی ترین سزا کرے گا، اللہ کہ وہ توبہ استغفار جو بھی اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے پہ ہے، اللہ کے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے آخرت میں، اللہ سے رحمت سے امید ہے کہ وہ جس کو مارا ہے نا اس کو اتنا دے دیں گے، اس کو اتنا خوش کر دیں گے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ معافی دلوا دیں گے۔ جس طرح آپ نے وہ حدیث سنی نا، ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے تھے لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس کی سچی دل سے توبہ تھی، اور اس نے اپنی زندگی کو پازیٹیو لے کے آ گیا تھا۔ اور قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان سے اگر جان بوجھ کوئی کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے، مگر توبہ استغفار کرے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرے، نیکیوں سے بھر دے، تو مومن کو قتل کرنے والے کے لیے دیکھیے اللہ نے کہہ دیا آگ ہے، اور ہمیں بھی، اور اس کے علاوہ جو شریک ہوتے والے ہیں، اگر کسی نے مرڈر کا پلان بنا رہا ہے، اگر اس کے پلاننگ میں کوئی دوسرا بھی شریک ہے نا، کوئی بھی پارٹنر، تو سمجھ لیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سے آتا ہے یہ جو قتل ہے نا، جان بوجھ کے بڑے بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور عام ہم زندگیوں میں اب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں علماء نے جو ابارشن کراتی ہیں نا عورتیں، جو قتل یعنی کہ یہ بھی ایک قتل اولاد کے لیے آتا ہے، کہ یعنی کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے بچے کو گرا دیا، یعنی کہ جب 4 ماہ ہو جاتے ہیں، علماء کہتے ہیں جب روح ڈل جاتی ہے نا، تو ماں کے اندر جب جان آ جاتی ہے، بچے کی جان آ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے اس میں، تو کہتے ہیں اس کا گرا دینا، ایبارشن کر دینا، اس سے بھی جو ہے نا وہ کفارہ ادا ہوگا، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، جو بھی ہے اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے بھئی کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 2 رائے ہیں علماء کی، کہ ایک اگر 4 منتھ سے پہلے جب ابھی صرف زندگی آئی ہے، روح نہیں آئی ہے، تو اس میں اگر ماں کی ہوتا ہے نا گرا دیں بچہ، ابارشن کر لیں، یا ماں کی طبیعت جان کو خطرہ اگر ایسا کریں تو کیا کرنا چاہیے، اس کا کفارہ کتنا ہے، اور اگر جان آ گئی ہے اس
کے اوپر کیا کفارہ ہے یہ سب علماؤں سے مفتیوں سے پوچھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی مطلب جان بوجھ کے کرنے والا آسان بات نہیں ہے، ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ جو عورتیں یا میاں ان کو پریشر ڈالتے ہیں سسرال والے کہ بچے کو بس ابارشن کرا لو، ہمیں نہیں چاہیے، جو بھی یہ معمولی بات نہیں ہے، زندگی کا چلے جانا۔ اب بھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ غلام کو آزاد کرو، اور پھر آج کل کے زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے، آپ سوچ لیں 100 اونٹ کی قیمتیں کیا ہوگی۔ یہ سب آپ ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کریں۔ جو عورتیں ابارشن کراتی ہیں، ان کے میاں جو بھی فورس کرتے ہیں، تو اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ نہیں کرنے کا وہ کریں، اور کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں۔ خون بہا اور کفارہ جیسے میں نے کیا آپ کو بتایا، یہ سب خود ہم نے معلومات کرنا ہے۔ اور آج کل ایسا کام مطلب آج کل ایسا کام کریں نہ شرمندگی، جو آج کل کے جو زمانہ ہو گیا ہے ایسے کاموں میں نہ کوئی شرمندگی آتی ہے، اتنے فخر سے بتاتے ہیں ابارشن کرا لیا، انہیں مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نہ کفارے کا انہیں کوئی علم ہے، آج کل کے لوگوں کو، نہ لڑکیوں کو، ان کے شوہروں کو کوئی بات ان کو علم ہی نہیں ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ کفارے کی فکر ہے، نہ خون بہا کی فکر، تو بس کوئی معلومات ہی نہیں ہے، کوئی میٹر ہی نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جان بوجھ کے دیکھیں، میں پھر آخری دفعہ یہ آیت پڑھ لیتی ہوں 93، جو کوئی مسلمان کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، اس میں پڑا رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کے لیے لعنت ہوئی، اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے، اور جو لوگ خدا نہ خواستہ جو ابارشنز کراتے ہیں اس میں بھی ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔